امیر مختار بن عبید ثقفی ان چند حکمرانوں میں شامل تھا جس نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی اور امام عالی مقام کے خاندان کی شہادتوں کا بدلہ لیا۔ یہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا جب مختار ثقفی کا کوفہ پر تسلط ہوا۔ یہ تابعین میں سے تھا اور اس کے والد حضرت ابو عبید ثقفی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ مختار نے 66 ہجری کو حکومت وقت کے خلاف تلوار اٹھائی اور یہ قسم اٹھائی کہ میں ایسے کسی بھی شخص کو زندہ چھوڑ دوں جو واقعہ کربلا میں ملوث تھا تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ محترم ناظرین کرام، اسی قسم کی وجہ سے مختار ثقفی مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ جب نواسہ رسول سیدنا امام عالی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ میں اپنا سفیر مقرر کیا تو وہ مختار ثقفی ہی تھے جنہوں نے مسلم بن عقیل کی مہمان نوازی کی تھی، اور اس مہمان نوازی کی وجہ سے ہی وہ عبید اللہ ابن زیاد کے زیر عتاب آئے تھے، اور عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی مہمان نوازی کے جرم کی پاداش میں مختار ثقفی کو پابند سلاسل کیا تھا۔ مختار ثقفی ابھی جیل میں بند ہی تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے سیدنا مسلم بن عقیل کو دھوکے سے شہید کر دیا، اور اسی دوران نواسہ رسول حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کوفہ تشریف لا چکے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا جسے تاریخ لکھتے ہوئے بھی خون کے آنسو روتی ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، اور اس واقعہ کے تقریباً 6 سال بعد مختار ثقفی کو کوفہ پر حکومت بنانے کا موقع ملا، اور اس نے قسم کھائی کہ میں واقعہ کربلا میں ملوث تمام کرداروں کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ مختار ثقفی نے کچھ لوگوں کی مدد سے ایسے تقریباً 5000 لوگوں کے ناموں کی لسٹ بنا لی جو کہ واقعہ کربلا میں یزید کے ساتھ تھے، اور تہیہ کر لیا کہ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑے گا اور انہیں عبرت کا نشان بنا دے گا۔ سب سے پہلا نام عمر بن سعد کا آیا۔ عمر بن سعد وہ بدبخت تھا جو امام عالی مقام کو بے دردی سے شہید کرنے والے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ امیر مختار نے عمر بن سعد کو ختم کرنے کا عزم کیا اور کہا کہ میں بہت جلد ان صفات کے حامل اشخاص کو ختم کر دوں گا جن کا ختم ہونا زمین و آسمان اور اس کے تمام رہنے والوں کے لیے خوشنودی کا باعث ہوگا۔ جس جگہ پر بیٹھ کر مختار ثقفی نے یہ بات کہی تھی، اس وقت وہاں پر عمر بن سعد کا ایک نہایت قریبی رشتہ دار بھی موجود تھا۔ اس نے اگلے ہی دن اپنے ایک بیٹے کو عمر بن سعد کے پاس بھیجا اور جا کر اس کو مختار کے اس عزم سے آگاہ کر دو تاکہ وہ اپنی جان بچا سکے، لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ مختار ثقفی کا ایک آدمی عمر بن سعد کے گھر پہنچ چکا تھا اور اس نے اس کے گھر جا کر اس کا تمام کام کر دیا تھا۔ اس کا سر لا کر امیر مختار کے دربار میں پیش کر دیا تھا۔ اس کے بعد نمبر آیا بدبخت خولی بن یزید کا، جس کا انجام مختار کے ہاتھوں بہت عبرتناک ہوا۔ خولی بن یزید وہی شخص تھا جس نے نیزے پر سیدنا امام حسین امام عالی مقام علیہ السلام کا سر انور چڑھایا اور کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں لے جا کر خوب انعام و اکرام حاصل کیا۔ بعض روایات تو یہ بھی کہتی ہیں کہ اس نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو آخری نیزہ بھی مارا تھا۔ کوفہ پر حکمران بنتے ہی مختار ثقفی نے اپنے کوتوال ابو عمر کو چند فوجیوں کے ساتھ خولی بن یزید کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان فوجیوں نے آ کر خولی بن یزید کے گھر کو گھیر لیا۔ جب خولی کو علم ہوا کہ اب وہ گھیرا جا چکا ہے اور اب کوئی بھی راہ ممکن نہیں ہے، تو خولی اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ جب فوجی گھر کی تلاشی لینے کے لیے آئیں تو تم کہنا کہ مجھے نہیں پتا کہ خولی کہاں پر ہے۔ خولی کی بیوی وہی تھی جس نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر انور سے پوری رات محبت کی تھی، ان کی عقیدت کی تھی، اور آپ علیہ السلام کے سر انور کو غسل دیا تھا اور خوشبو لگائی تھی۔ وہ خولی پر ناراض تھی۔ جب اس کو سپاہیوں نے خولی کے بارے میں پوچھا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ خولی وہاں چھپا بیٹھا ہے، اور اپنے منہ سے کہنے لگی کہ خولی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ خولی سر پر ایک ٹوکرا لیے چھپا ہوا تھا
اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے کہ راستے میں ہی امیر مختار سقفی مل گیا، اور وہیں پر مختار سقفی نے خولی بن یزید کے گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور پھر اس کو آگ میں پھینک دیا۔ جب تک خولی کا جسم جل کر راکھ نہ ہوا تب تک مختار سقفی وہیں پر بیٹھا رہا، اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ پھر اپنے فوجیوں سے کہا کہ اس راکھ کو ہوا میں اڑا دو، اس بدبخت کی خاک کا بوجھ زمین سے کم ہو سکے۔ اب بات کرتے ہیں شمر ملعون کی، شمر کے انجام کی۔ محترم ساتھیوں، کربلا میں شمر کا کردار بہت نمایاں تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو ابن زیاد کا 4000 کا لشکر لے کر کوفے پہنچا تھا اور خیموں کو آگ لگائی تھی اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ 66 ہجری میں جب مختار سقفی نے خلافت سنبھالی تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں بھی شرکت کی تھی، لیکن مختار سقفی نے شمر سمیت اموی امراء کو کوفہ میں ہونے والی اس جنگ میں شکست دے دی تھی۔ مختار سقفی نے ارادہ کیا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو ختم کر دے گا اور اہل بیت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار سقفی نے خاص طور پر اپنے ایک غلام ضربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار سقفی کے اس غلام کو اور اس دستے کو ختم کر دیا، اور پھر خود مختار سقفی اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر اس کو مار ڈالا اور اس کا سر اتار کر لا کر نیزے پر لٹکایا اور پورے کوفے میں گھمایا۔ اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا، پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا، اور پھر شمر کا سر محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کے پاس مدینہ منورہ میں بھجوا دیا۔ اس کے بعد باری آئی ابن زیاد ملعون کی۔ محترم ساتھیوں، ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اور مختار کو پابند سلاسل کیا تھا۔ اسی کے حکم پر پانی بند کیا گیا تھا اور اسی کے خط کی روشنی میں کربلا کا واقعہ وقوع پذیر ہوا تھا۔ جب امیر مختار سقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کو ایک ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کے لیے عبرت کے لیے رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت عمارہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، وہ آیا، وہ آیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا، پھر منہ سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ شور دوبارہ برپا ہوا، وہ آیا، وہ آیا۔ حضرت عمار جو کہ تابعی تھے فرماتے ہیں کہ اس طرح اس سانپ نے 2 سے 3 بار یہ عمل دہرایا۔ حکیم بن طفیل طائی نے عباس علمدار کے لباس پر قبضہ کیا تھا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارے تھے۔ مختار سقفی نے اپنے سپاہیوں کو اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا، تو جب وہ اس کو پکڑ کر لا رہے تھے تو اس کے یعنی حکیم کے گھر والے عدی بن حاتم طائی کے پاس گئے، جو کہ حاتم طائی کا بیٹا تھا، اور حکیم کے گھر والے عدی بن حاتم کو جا کر کہنے لگے کہ تم مختار سقفی سے سفارش کرو۔ چنانچہ عدی بن حاتم مختار سے سفارش کرنے لگا۔ مختار عدی کے ساتھ بہت ہی عزت کے ساتھ پیش آیا۔ مختار نے اس کو اپنے پاس بٹھایا۔ عدی نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو مختار نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو شہید کرنے والوں کے بارے میں سفارش کرتے ہو۔ اس پر اس نے کہا کہ حکیم پر جھوٹا الزام ہے۔ مختار نے کہا اچھا پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ مختار کے سپاہیوں کو راستے میں ہی معلوم پڑ گیا تھا کہ عدی حکیم کی سفارش لے کر امیر مختار کے پاس چلا گیا ہے، اس لیے سپاہیوں نے راستے میں ہی حکیم کو مار ڈالا۔ اس کو نشان عبرت اس طرح سے بنایا کہ اس کو ایک کمرے میں بند کیا گیا تھا۔ اس سے کہا گیا کہ تم نے عباس ابن علی کے کپڑے اتارے تھے، ہم تمہارے اپنی زندگی میں تمہارے لباس کو اتارتے ہیں۔ سپاہی نے اس کو اندھا کر دیا،
پھر کہا تم نے حسین ابن علی کو تیر مارا تھا، ہم بھی تجھ کو تیر مارتے ہیں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے تیر مار مار کر حکیم کو قتل کر دیا۔ کربلا میں ان لوگوں نے حضرت امام عالی مقام امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم روا رکھے۔ جو لوگ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں گئے، جس نے مولا حسین علیہ السلام یا ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کی، زیادتی اور جرم کرنے کی جرت کی، ان سب کو مختار سقفی نے بہت رحم دلی اور بے دردی سے جہنم واصل کیا، اور یقیناً وہ اب بھی جہنم کا ایندھن ہی بن رہے ہوں گے۔ ایک روایت کے مطابق کہ 4000 کوفی امیر مختار سقفی کے ہاتھوں ذلت کے ساتھ قتل ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو کر مر گئے تھے۔ تاریخ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ بچا تھا جس نے اس دنیا میں ہی سزا نہ پالی ہو۔ ہر کسی کو بری سے بری سزا اور عذاب کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ یزید ملعون خود بھی اس ذلت